السلام علیکم ناظرین، رضا ہیلتھ کیئر کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے دور میں مختلف بیماریوں کے لیے ہم مہنگی سے مہنگی ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن قدرت نے مٹی جیسے بظاہر نظر آنے والے معمولی چیز میں بھی بے پناہ فوائد رکھے ہیں۔ آج کی ہماری اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ملتانی مٹی کے حیرت انگیز فوائد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے بھی بتائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن والا آئیکن کو کلک کریں اور ہر روز ہماری نئی مفید اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کریں، اور یاد رکھیں کہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ کن پیڑوں پر سرخ یا چکنی مٹی لگانے سے فائدہ ہوتا ہے، اور چند روز ایسا کرنے سے کن پیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بے خوابی کے شکار افراد کے پاؤں کے تلوؤں اور کن پٹیوں پر روزانہ سرخ مٹی کا لیپ کرنے سے بے خوابی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ عورت کے ایام کے شدید درد میں ناف کے مقام پر چکنی مٹی کا لیپ کرنے سے درد کو آرام آ جاتا ہے۔ تیز بخار میں پیروں پر مٹی کا لیپ کریں۔ جب بخار اتر جائے تب ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں پر مٹی کا لیپ کریں۔ سر درد میں سر کے اطراف میں مٹی کا لیپ کریں، آرام ہوگا۔ خسرہ باہر نکالنے کے لیے گیرو، شہد یا پانی میں ملا کر پلائیں، خسرہ باہر نکل آئے گا، اور پھر جسم پر لیپ کرنے سے خسرہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہسٹریا ہو تو سمندر کے کنارے کی ریت ملی مٹی کا لیپ ناف کی جگہ پر روزانہ کریں۔ پہلے گرم پانی سے جگہ دھو لیں، ہسٹریا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح لیپ کرنے سے کیل مہاسے دور اور جلد شگفتہ ہو جائے گی۔ عصبی درد میں متاثرہ حصوں پر گیلی مٹی پانی میں گھول کر لیپ کریں، درد دور ہو جائے گا۔ نکسیر پھوٹنے پر تالوں اور کنپٹیوں پر مٹی کا لیپ کریں۔ بواسیر کے مسوں پر روزانہ لال مٹی کا لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ملتانی مٹی کو جلد کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے چہرے کی رنگت نکھرنے لگتی ہے اور چہرے پر چمک آنے لگتی ہے۔ اس میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جن کے بارے میں جان کر اسے اور بھی بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال چہرے کو دھونے، فیس پیک کے طور پر اور بالوں کی کنڈیشننگ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ مقدار میں میگنیشیم کلورائڈ پایا جاتا ہے جو چمڑی کے لیے بہت ضروری ہے اور فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ یہ پوری طرح سے ہربل اور نیچرل ہوتی ہے، اس لیے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ملتانی مٹی کا استعمال آپ آئلی اور ڈرائی دونوں جلد کے لیے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جلد فرینڈلی ہوتی ہے۔ آئلی سکن کے لیے آپ ملتانی مٹی کو گلاب کے پانی کے ساتھ پیک بنا کر استعمال کریں، اور خشک جلد کے لیے اسے بادام کے پیسٹ کے ساتھ لگائیں۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ملتانی مٹی کو گاجر کے جوس کے ساتھ ملا کر فیس پیک بنا کر چہرے پر لگانے سے تمام داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ آئلی سکن کے لیے ملتانی مٹی کا پیسٹ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سکن آئلی ہونے سے سکن کے مسام بند ہو جاتے ہیں، اس سے مہانسے، سیاہ تل اور وائٹ ہیڈز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ملتانی مٹی کے استعمال سے یہ مسئلہ بہت آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ خشک جلد کو نارمل کرنے کے لیے ملتانی مٹی میں چندن پاؤڈر ملا کر لگانے سے چہرے کی نمی برقرار رہتی ہے، جس سے چمڑی نرم ہو جاتی ہے۔ سن ٹیننگ والی جلد کو ٹھیک کرنے کے لیے ملتانی مٹی کو گلاب کے پانی یا ٹماٹر کے رس میں ملا کر لگانے سے فائدہ ملتا ہے۔ ملتانی مٹی بالوں کے لیے کنڈیشنر کا کام کرتی ہے۔ اسے کھٹی چھاچھ یا دہی کے ساتھ گھول کر اس سے بال دھونے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو کر چمک آ جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس کو چہرے پر لگانے سے آپ کی جلد صاف رہتی ہے۔ یہ مٹی جلد سے داغ دھبے اور مہاسے صاف کر دیتی ہے۔ اسے لگانے سے آپ کا چہرہ صاف ستھرا اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی جلد چکنی ہے تو مٹی کا ماسک بناتے وقت اس میں گلاب کا عرق بھی ملا لیں۔ اس کے علاوہ اس میں دودھ، بادام کا تیل یا شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کی جلد خشک ہے تو ماسک بناتے وقت اس میں ناریل یا زیتون کا تیل ملانا ضروری ہے۔ ہر قسم کی جلد کے لیے لیموں کا رس بھی مفید ہے۔ یہ قدرتی طور پر جلد کو صاف کرتا ہے اور دافع عفونیت یعنی اینٹی سیپٹک ہے۔ ملتانی مٹی کو چہرے کی جلد صاف کرنے کے علاوہ سر کے بال صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر اسے شیمپو کی حیثیت سے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کے سر کے بالوں میں چکناہٹ زیادہ آ جاتی ہے تو ملتانی مٹی کے عرق میں گھول لیجئے اور پھر اس میں تھوڑا سا لیموں کا عرق ملا لیجئے۔ 15 منٹ تک اس
لگدی میں چمچہ ہلاتے رہیے۔ اپنی کسی دوست کی مدد سے اسے بالوں میں لگائیے اور مسلسل کنگھا کرتے رہیں۔ کنگھے کے دانے موٹے ہونے چاہیے۔ ملتانی مٹی لگانے کے بعد بالوں کو 15 منٹ تک خشک ہونے دیں۔ اس کے بعد اپنے بال نیم گرم پانی سے دھو ڈالیں۔ کوشش کیجیے کہ مٹی آپ کی آنکھوں میں نہ جائے۔ بال دھوتے وقت مسلسل کنگھا کرتے رہیں تاکہ بالوں سے ساری مٹی نکل جائے۔ اگر آپ کے بال خشک ہیں تو ملتانی مٹی لگانے سے پہلے بالوں میں 10-15 منٹ کے لیے ناریل یا زیتون کا تیل لگا لیں۔ ماسک بنانے کے علاوہ ملتانی مٹی کو دافع عفونیت یعنی اینٹی سیپٹک کے طور پر زخموں پر بھی لگایا جاتا ہے۔ مٹی کو پانی میں گھول کر لگدی بنا لیں اور زخم پر لگا دیں۔ یہ عمل چند دنوں تک کریں، زخم منجمد ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ اس ضمن میں اپنے معالج سے بھی مشورہ کر لیجیے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس ضرور کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور اہم، مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔